آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مشاہد اللہ خان کی دلچسپ لائف سٹوری سنائیں گے۔ مشاہد اللہ خان کے والدین کون ہیں اور وہ کیا کرتے تھے؟ بھائی بہن کتنے تھے؟ ان کے بھائیوں پر PIA میں ناجائز بھرتیوں کا الزام کیوں لگا؟ مشاہد اللہ کی ابتدائی زندگی کہاں کیسے گزری؟ یہ کتنے پڑھے لکھے تھے؟ سیاست میں کیسے آئے اور نون لیگ کے بوٹ پالشے کیسے بنے؟ BBC کو دیے گئے انٹرویو میں کیا تنازع ہوا جس پر ان کو استعفیٰ دینا پڑا؟ آخری وقت کس قسم پرسی میں گزرا؟ وفات کس بیماری سے ہوئی؟ دفن کہاں ہوئے؟ ان کی فواد چودھری سے مشہور ڈبو والی لڑائی کیوں ہوئی تھی؟ انہوں نے فواد چودھری کو ڈبو کیوں کہا تھا اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ والدین۔ مشاہد اللہ کے والد کا نام عزیز الرحمن تھا۔ مشاہد اللہ خان کے والد کا تعلق پشتونوں کے یوسف زئی قبیلے سے تھا اور وہ پاک فوج سے وابستہ تھے۔ وہ 1947 میں تقسیم ہند کے دوران اتر پردیش سے ہجرت کر کے راولپنڈی میں آباد ہوئے۔ مشاہد اللہ خان ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے تھے جو فکری طور پر جماعت اسلامی کے بہت قریب تھا۔ ان کے والدین سید ابو علا مودودی کی فکر سے متاثر تھے اور جماعت اسلامی کے فعال حامی تھے۔ ان کی والدہ راولپنڈی میں جماعت اسلامی کے حلقوں میں ایک انتہائی محترم اور فعال شخصیت۔ بھائی بہن۔ مشاہد اللہ خان کے 4 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ راشد اللہ خان، یہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز میں 1978 میں ملازم بنے اور ڈپٹی جنرل منیجر تک ترقی پائی۔ انہوں نے نیو یارک میں منیجر کے طور پر بھی خدمات انجام دی۔ وہ اگست 2016 میں PIA سے ریٹائر ہوئے۔ نمبر 2، ساجد اللہ خان۔ ساجد اللہ خان بھی PIA میں ملازم تھے اور لندن میں اسٹیشن منیجر کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ 2018 میں انہیں PTI حکومت کے دوران لندن سے پاکستان منتقل کر دیا گیا تھا۔ جب ان کا 2018 میں لندن سے کراچی فوری تبادلہ ہوا جسے انہوں نے سیاسی وکٹمائزیشن قرار دیا۔ انہوں نے MA پنجاب یونیورسٹی سے کیا تھا۔ 1988 میں بطور ٹرینی آفیسر PIA میں شمولیت اختیار کی۔ نمبر 3، ماجد اللہ خان۔ ماجد اللہ خان بھی 1970 کی دہائی میں PIA میں شامل ہوئے تھے۔ وہ بھی بعد ازاں ریٹائر ہو چکے ہیں۔ اس طرح یہ کل 4 بھائی ہیں جن میں مشاہد اللہ خان بھی شامل ہیں۔ ابتدائی زندگی۔ مشاہد اللہ خان 1952 میں راولپنڈی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اسلامیہ ہائی سکول راولپنڈی سے حاصل کی۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج عسکر مال راولپنڈی سے گریجویشن کی۔ بعد ازاں انہوں نے قانون کی ڈگری لا کالج کراچی سے حاصل کی۔ بچپن ہی سے انہیں اردو ادب، شاعری اور تاریخ سے گہرا لگاؤ تھا جو بعد میں ان کی سیاسی تقریروں کا خاصہ بنا۔ سیاست میں انٹری۔ مشاہد اللہ خان نے اپنی عملی سیاست کا آغاز اسلامی جمعیت طلبہ سے کیا۔ کالج کے دور میں وہ جمعیت کے سرگرم رکن تھے۔ اگرچہ ان کی تربیت جماعت اسلامی میں ہوئی لیکن عملی سیاست کے لیے انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کا انتخاب کیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ مسلم لیگ نون ایک بڑی سیاسی قوت ہے جو ملک میں عملی تبدیلی لا سکتی۔ انہوں نے 1975 میں PIA میں ملازمت اختیار کی۔ بعد ازاں وہ قومی سیاست میں فعال ہو گئے اور پاکستان مسلم لیگ نون سے وابستہ رہے۔ انہیں پارٹی کا نظریاتی چہرہ اور نواز شریف کا انتہائی قابل اعتماد ساتھی مانا جاتا تھا۔ جب 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا تو مشاہد اللہ خان اس وقت ایڈمنسٹریٹر کراچی تھے۔ بغاوت کی خبر ملتے ہی انہوں نے کراچی آرٹس کونسل میں ایک تقریب کے دوران مائک سنبھالا اور آمریت کے خلاف دبنگ تقریر کی۔ انہیں فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا اور وہ کئی سال جیل میں رہے لیکن انہوں نے پرویز مشرف کے سامنے جھکنے یا پارٹی بدلنے سے صاف انکار کر دیا۔ مشاہد اللہ خان کو مسلم لیگ نون کا تیز دھار ہتھیار سمجھا جاتا تھا۔ وہ پارٹی کے مرکزی ترجمان اور انفارمیشن سیکرٹری کے طور پر مخالفین کے ہر حملے کا ترکی بدرکی جواب دیتے تھے۔ سینٹ میں ان کی تقریریں سننے کے لیے لوگ گیلریوں میں جمع ہو جاتے تھے۔ وہ اردو ادب اور اشعار کے ذریعے سیاسی مخالفین کو لاجواب کرنے کے ماہر تھے۔ نواز شریف نے ان کی وفاداری کی ہمیشہ قدر کی۔ وہ 2019، 2015 اور 2018 میں سینٹر منتخب ہوئے۔ انہیں وفاقی وزیر برائے کلائمیٹ چینج بنایا گیا۔ وہ سینٹ میں پارٹی کے پارلیمانی لیڈر بھی رہے۔ وہ نواز شریف کے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کے سب سے بڑے حامی تھے۔ وہ اکثر کہتے تھے سیاستدانوں کو کسی کے سامنے نہیں صرف عوام کے سامنے جواب دہ ہونا چاہیے۔ شادی اور اولاد۔ ان کے بیٹے کا نام عفنان اللہ خان ہے۔ والد کی وفات کے بعد انہوں نے ہی سیاسی وراثت کو سنبھالا اور اس وقت سینٹر ہیں۔ وہ بالکل اپنے والد کے انداز میں ایوان میں مدلل اور سخت گفتگو کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ان کی بیٹی کا نام ردا خان ہے۔ BBC کا متنازع انٹرویو۔ مشاہد اللہ خان نے BBC اردو کو ایک انٹرویو دیا
جس میں انہوں نے الزام لگایا کہ 2014 میں عمران خان اور طاہر القادری کے دھرنوں کے پیچھے ISI کے اس وقت کے سربراہ جنرل ظہیر الاسلام کا ہاتھ تھا۔ انہوں نے انٹرویو میں دعویٰ کیا کہ اس وقت کے DGIB کے پاس ایک ایسی آڈیو ٹیپ موجود تھی جس میں مبینہ طور پر جنرل ظہیر الاسلام حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے ہدایات دے رہے تھے۔ جیسے ہی یہ انٹرویو منظر عام پر آیا، حکومت وقت اور ISPR نے ان بیانات کی سختی سے تردید کی۔ وفاقی حکومت نے واضح کیا کہ یہ مشاہد اللہ خان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، لیکن یہ حکومت کا سرکاری موقف نہیں ہے۔ اس وقت نواز شریف سعودی عرب کے دورے پر تھے۔ وہاں سے انہوں نے مشاہد اللہ خان سے وضاحت طلب کی اور انہیں فوری طور پر عہدے سے استعفیٰ دینے کی ہدایت کی تاکہ فوج اور حکومت کے درمیان پیدا ہونے والی کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔ مشاہد اللہ خان نے پارٹی نظم و ضبط کی پاسداری کرتے ہوئے فوری طور پر اپنا استعفیٰ پیش کیا، اگرچہ بعد میں انہوں نے کہا کہ وہ اپنے موقع پر قائم ہیں، لیکن انہوں نے اپنی پارٹی اور قیادت کو مشکل سے نکالنے کے لیے وزارت چھوڑ دی۔ آخری وقت مشاہد اللہ خان کینسر جیسے مرض میں مبتلا تھے۔ یہ بیماری ان کی زندگی کے آخری چند برسوں میں کافی شدت اختیار کر گئی تھی، جس کی وجہ سے وہ جسمانی طور پر کافی کمزور ہو گئے تھے۔ عام طور پر ایسی بیماری میں لوگ گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں، لیکن مشاہد اللہ خان نے اس کے برعکس کیا۔ وہ بیماری کی حالت میں بھی سینٹ کے اجلاسوں میں باقاعدگی سے شریک ہوتے تھے۔ جب ان کے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو گیا تو وہ ویل چیئر پر ایوان میں آنے لگے، جو اس وقت کی ایک بہت ہی متاثر کن تصویر بن گئی۔ ان کی علالت کے دوران ایک بار جب کسی صحافی نے ان سے ان کی صحت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بیماری جسم کو لگتی ہے، نظریے کو نہیں۔ جب تک سانس چل رہی ہے میں اپنی پارٹی اور جمہوریت کے لیے آواز اٹھاتا رہوں گا۔ انہوں نے اپنا علاج پاکستان کے ساتھ ساتھ بیرون ملک سے بھی کروایا، لیکن وہ زیادہ تر وقت پاکستان ہی میں رہے تاکہ اپنی سیاسی ذمہ داریاں پوری کر سکے۔ ان کے بیٹے عفنان اللہ خان بتاتے ہیں کہ وہ شدید تکلیف کے باوجود کبھی شکایت نہیں کرتے تھے اور ہمیشہ حوصلے میں رہتے تھے۔ اپنی وفات سے محض چند دن پہلے تک وہ سیاسی معاملات پر مشاورت کر رہے تھے۔ ان کی وفات اچانک طبیعت بگڑنے کی وجہ سے ہوئی، جب کینسر نے ان کے جسم کے دیگر حصوں کو بری طرح متاثر کر دیا۔ وفات تدفین مشاہد اللہ خان کا انتقال 18 فروری 2021 کو بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب اسلام آباد میں ہوا۔ ان کی نماز جنازہ 18 فروری 2021 کو بعد نماز عصر اسلام آباد کے H11 کی جنازہ گاہ میں ادا کی گئی۔ انہیں اسلام آباد کے H11 قبرستان میں سپرد حق کیا گیا۔ ان کی وفات کے وقت سینٹ کے انتخابات قریب تھے اور وہ علالت کے باوجود دوبارہ سینیٹر بننے کے لیے امیدوار تھے۔ ان کی وفات کے بعد پارٹی نے ان کی جگہ ان کے صاحبزادے عفنان اللہ خان کو ٹکٹ دیا، جو بعد میں سینیٹر منتخب ہوئے۔ دلچسپ واقعات: ستمبر 2018 میں تحریک انصاف کی حکومت آنے کے کچھ عرصہ بعد فواد چودھری نے سینٹ میں ایک تقریر کی جس میں انہوں نے اپوزیشن رہنماؤں پر کرپشن اور اقربا پروری کے شدید الزامات لگائے۔ انہوں نے خاص طور پر مشاہد اللہ خان کا نام لے کر کہا، مشاہد اللہ خان نے PIA میں اپنے بھائیوں اور عزیزوں کو نوازا اور انہیں ناجائز ترقیاں دلوائی۔ مشاہد اللہ خان جو اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے، جب مائک پر آئے تو غصے میں تو تھے ہی، لیکن ان کا انداز روایتی طور پر طنزیہ تھا۔ انہوں نے فواد چودھری کی سیاسی تاریخ پر حملہ کیا۔ اسی دوران انہوں نے فواد چودھری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ جملہ کسا جو خبروں کی زینت بن گیا، یہ جو ڈبو ہے اس کو بولنے کی تمیز نہیں ہے۔ ڈبو کا لفظ سنتے ہی حکومتی بینچوں پر بیٹھے وزراء اور سینیٹرز آپے سے باہر ہو گئے۔ فواد چودھری نے کھڑے ہو کر مشاہد اللہ خان کو چور اور کرپٹ کہنا شروع کر دیا۔ مشاہد اللہ خان نے جواب میں انہیں سیاسی لوٹا اور دیگر سخت القابات سے نوازا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کو ایوان سے باہر دیکھ لینے کی دھمکی بھی دے دی۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے لیے ایوان کو کنٹرول کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ انہوں نے بار بار مشاہد اللہ خان کو ٹوکا کہ وہ غیر پارلیمانی الفاظ استعمال نہ کریں، لیکن مشاہد اللہ خان کا موقف تھا کہ جب ایک وزیر ایوان میں کھڑے ہو کر جھوٹے الزامات لگا سکتا ہے تو انہیں بھی جواب دینے کا پورا حق۔ آخرکار چیئرمین نے اس دن کی تمام تلخ گفتگو کو سینٹ کے ریکارڈ سے ایکسپنج کر دیا۔ بعد میں ایک ٹاک شو میں مشاہد اللہ خان نے وضاحت کی کہ ان کے بھائی PIA میں ان کی سیاست میں آنے سے بہت پہلے کام کر رہے تھے اور انہوں نے میرٹ پر ترقیاں پائی۔ انہوں نے کہا، جو شخص میرے خاندان کی عزت پر حملہ کرے گا اسے میں پھول پیش نہیں کروں گا۔ مشاہد اللہ خان کی وفات کے بعد بھی فواد چودھری نے جب کبھی ان کے سیاسی دور پر تنقید کی تو عفنان اللہ خان نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انتہائی سخت جوابات دیے۔ ایک بار ٹویٹر پر فواد چودھری نے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں پر تنقید کی تو عفنان اللہ خان نے انہیں ان کے والد کے دیے ہوئے لقب
ڈبو کی یاد دلوائی اور کہا کہ جینز نہیں بدلتے، میں اپنے والد کا بیٹا ہوں اور آپ کو ویسا ہی جواب دوں گا۔ مختلف نجی ٹی وی چینلز کے پروگراموں میں جب یہ دونوں آمنے سامنے آئے تو ماحول اکثر کشیدہ ہو گیا۔ عفنان اللہ خان کا انداز بھی اپنے والد کی طرح علمی اور طنزیہ ہے۔ وہ اکثر فواد چودھری کو یہ طعنہ دیتے ہیں کہ انہوں نے جتنی پارٹی بدلیں اتنے تو عام آدمی کپڑے نہیں بدلتا۔ فواد چودھری کے الزامات پر عفنان اللہ خان اکثر عدالت جانے کی دھمکی بھی دیتے رہے۔ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔